أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کی پناہ شیطان مردود کے شر سے. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اعوذ پڑھنا چاہیے، اور کوئی کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، وہ بڑا رحم والا ہے. ہم لوگوں نے سورہ مومن کی چوتھی رکوع اس کی ترجمہ تفسیر کو سنا. آج پانچویں رکوع جو ہے اس کے ترجمہ و تفسیر کو سنیں گے. وقال الذين آمنوا يا قوم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا. اور اے میری قوم اس کے سوا نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، دار القرار ہے. اور جو شخص نے برا عمل کیا اسے اس جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اس میں انہیں بے حساب دیا جائے گا. ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا آل فرعون کے خاندان سے. اس کا نام قرآن میں دیا ہوا نہیں تھا، لیکن حدیث میں آیا کہ اس کا نام حزقیل تھا اور دوسرا نام شمان تھا. بہرحال وہ مرد مومن تھا، اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، اور موسیٰ پر جب ظلم ہو رہا تھا ان کے قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی، تب یہ سامنے آئے. اور پچھلے رکوع میں ہم لوگ جان چکے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کو ماننا غلط کام ہے، اور طرح طرح سے اور سب باتیں کی. یہاں اسی بات کو آگے بڑھایا اسی مرد مومن حزقیل نے، جو ایمان لائے ہوئے تھا، چھپائے ہوا تھا. اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو. اور فرعون جو ہے اپنی پیروی کرانا چاہتا تھا اور وہ بہکا رہا تھا پوری قوم کو، اور یہ قوم کو سیدھے راستے پر لے جانا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے میری قوم تم میری پیروی کرو، اتباع کرو، میرے ساتھ آؤ، ہم جو تم کو کہتے ہیں وہ مانو، اور میں تم کو بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا. یہ جو ہے برائی کا راستہ جہنم میں لے جانے والا راستہ بنائے، ہم جو ہے اچھائی کی طرف لے جانے والا راستہ بتائیں. اس لیے میری بات کو سنو. اے میری قوم، کہا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کے برائے کہ یہ متاع قلیل کئی جگہ آیا ہے کہ متاع ہے تو فائدے کی چیز، لیکن بہت قلیل مدت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے فائدہ ہے دنیا. اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور وہی ہے دار القرار، مانے امن چین کا گھر، وہی آرام سے رہنے کا ہے. تو دنیا ختم ہو جائے گی اور آدمی وہاں حشر کا میدان ہوگا، وہاں جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. جو جیسا عمل کیا ہوگا اسی طرح سے فیصلہ سنایا جائے گا. جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے.
تو ہے کہ کافر اور مشرک جو ہے وہ سب جہنم سے میں جانے والے، حد سے گزرنے والے جہنم۔ اور جو فرعون ہے وہ خود ہی خدا بن گیا تھا اور وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، سب لوگ کہتا تو میری عبادت کرو تم بچے رہو گے، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ دنیا کے لیے تم تھوڑی دیر کے لیے کیوں اس کے پیچھے پڑنا، تم جو آخرت ہے اس کی تیاری کرو، اور آخرت میں ہے کہ اچھا کام کرو، اور اسی اس دنیا میں، کیونکہ آخرت ہی جو ہے چاہے جنت ملے تب بھی جہنم ملے تب، دونوں میں رہنا وہ سب دارالقرار ہے۔ آخرت دارالقرار آخرت ہے، ہمیشہ کے رہنے والا گھر آخرت کا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جس شخص نے برا عمل کیا اس کو جتنا برا عمل کیا ہے اتنا ہی برابر بدلہ دیا جائے گا، لیکن جن لوگوں نے عمل صالح کیا وہ جنت میں جائیں گے، ایمان لائے عمل صالح کیا۔ قرآن میں ہے آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اچھا کام کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ تو جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں وہ ذکر ہے کہ ومن عمل صالحا، ذکر و انثى، عورت ہو یا مرد، جس نے بھی اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، وہ شرط ہے مومن ہونا، وہ مومن ہوگا، وہ ایسے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور وہاں ان کو بے حساب رزق ملے۔ گناہ کا تو بے حساب رزق نہیں ہے، گناہ کا ہے کہ جتنا عمل کیا ہے، جیسا عمل کیا ہے اس مطابق ہی برابر سزا ملے گی، لیکن جو جنت میں جائیں گے ان کو بے حساب رزق ملے گا جنت۔ یہ ہے یہاں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بغیر حساب، مگر بغیر حساب کے جو چاہے گا جیسا چاہے گا وہاں جنت میں اس کو دیا جائے گا۔ یہ فرق سمجھایا اس مرد مومن نے سارے لوگوں کو۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ یہاں کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، کہ تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اس کا شریک ٹھہراؤں بھی، مجھے اور اس میں بھی کہ مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ کون ہے، کس کو ہم پوجیں، اور میں تمہیں اللہ کا عذاب غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اب وہ یہ جو لوگ تھا، جو قوم فرعون کے جو فرعونی سب تھا، وہ فرعونی سب کہتا تھا فرعون کی عبادت کرو یا پھر غیر اللہ کی عبادت کرو، اسی میں بھلائی ہے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم تم کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور تم ہم کو جہنم کی طرف کر رہے ہیں۔ تم اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں اور جس کا اب غیر اللہ کی عبادت جو ہے اس کو تو کوئی پاور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جب کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ہم تم کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم لوگ ہم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ کوئی فرعونی ہوتا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ تم مجھے یہ ہے کہ کوئی شک نہیں، لا جرم مانے کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو، اس کا دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو غیر اللہ ہے اس کا دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں پھر جانا ہے اللہ، اور ہم کو تو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، بلکہ سب جو ہے اللہ کی طرف لوٹے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔
तो तुम हमको उस आदमी की तरफ बुला रहे हो जिसका कुछ नहीं है, न दुनिया में है न आखिरत में है, सारा पावर जो है वो अल्लाह का है। हम अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं ताकि तुमको जन्नत हो, अमल सालेह की तरफ बुला रहे हो, और तुम हमको भटका रहे हो, बुराई की तरफ बुला रहे हो। और ये कि हद से बढ़ जाने वाले ही जहन्नमी है। और जो लोग अल्लाह के हुदूद को तोड़ते हैं, अल्लाह की शरीयत को नहीं मानते, रसूल की शरीयत को नहीं, रसूल को नहीं मानते, किताबुल्लाह को नहीं मानते, तो वो सब जहन्नमी है। वो जन्नती नहीं है, जहन्नमी। तो ये है कि हम जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और तुम हो कि हमको जहन्नम की तरफ धकेल रहे हो। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तो तुम जल्दी याद करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूँ। वफ़व्विज़ु, फ़व्विज़ु माने सपुर्द करना, सौंपना, अमरी इलल्लाह, हम अपने मामले को अल्लाह की तरफ समझते हैं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआल फ़िरऔन सूअल अज़ाब, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया उनके बुरे दाव से या मकर से जो वो करते थे, और फ़िरौन वालों को बुरे अज़ाब में घेर लिया। वो मर्द मोमिन ने कहा कि मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह के सपुर्द करते हैं, जितना भी अमल है हमारा, जो कुछ है सब अल्लाह के सपुर्द करते हैं, और तुम अपना फ़िरौन की तरफ करो, जो करो। अल्लाह बंदे को देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और अल्लाह ने क्या किया कि इस मर्द मोमिन को बचा लिया, जो वो लोग चाहता था कि इसको मार दे, इसको भी ख़त्म कर दे, और फ़िरौन वालों को बुरे अज़ाब में घेर लिया। फ़िरौन बुरा अज़ाब है उसका, पानी में दरिया में बहा दिया, सारे फ़िरौनी ख़त्म हुए, फ़िरौन भी वो उसकी लाश बची। युरिदून अलैहा गुदुवन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। कहा कि ये सब तो जहन्नमी है, ये जितने लोग फ़िरौनी हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पूजते हैं, वो सब जहन्नमी है। और ये जहन्नमी लोग का सुबह शाम जो है आग जो है वो पेश किया जाता है, जहन्नम दिखाया जाता है। अब यहाँ हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, मुस्नद अहमद में, सब में है कि अज़ाब कब्र होता है। और अज़ाब कब्र के बारे में कई जगह आया है कि अज़ाब कब्र जो है वो रूह को भी होता है और जिस्म को भी होता है, ये दोनों आया है हदीस शरीफ। और उसमें है कि सुबह शाम दिखलाया जाता है, जो आदमी जन्नती है उसको जन्नत दिखाया जाता है, उसकी रूह को भी दिखाया जाता है, जिस्म को भी दिखाया जाता है। और जो जहन्नमी है उसको दिखाया जाता है सुबह। तो फ़िरौनी सब जितने हैं सब जहन्नमी हैं, उनके सामने आग लाए जाते हैं, हमारे जहन्नम को दिखाया जाता है, सुबह में भी और शाम में भी। ये बुखारी और मुस्लिम में भी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र की भी दुआ मांगते थे और लोगों से कहते थे कि अज़ाब कब्र जो है, जो हम जानते हैं, जब तुम लोग जानते तो तुम रोते कम हंसते कम, हाँ तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। तो अल्लाह के अज़ाब, कब्र में अज़ाब होता है, ये बताया गया था वही के ज़रिए। और पहले उनको नहीं मालूम था कि अज़ाब होगा, जब वही नाजिल हुई तब पता चला। तो बहरहाल अज़ाब का नाजिल होना वो हक़ है, क्योंकि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल ने बताया है, मुस्नद अहमद में बताया। तो ये जो फ़िरौनी लोग हैं, इनके सामने सुबह शाम आग का अज़ाब लाया जाएगा। और जब क़यामत कायम हुई उस दिन, अब जब क़यामत का फैसला हो जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा सबको ले जाओ जहन्नम में, फ़िरौनियों को बदतरीन अज़ाब में देगा, उनके साथ सख्त अज़ाब होगा। वइज़ यतहाज्जून फ़िन्नार फ़यक़ूलु
ضعفاء للذین استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. اور وہ جہنم میں باہم میں جھگڑیں گے. یہ فرعونیوں کو جو ہو جائے گا اندر جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جا کے یہ جھگڑے رہیں گے. دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو سردار لوگ ہوں گے, ایک وہ غریب لوگ ہوں گے جو ان کا پیچھے ان کے حکم پر چلتے تھے. تو جو دعوے تھے ان کے وہ کمزور لوگ, وہ لوگ ان سے کہیں گے, جھگڑیں گے کہ بھائی آپ تو ہم کو کیا راستہ بتایا تھا, کہاں دیا ہے, اب ہم کو اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا بھی دور کر دیجئے, آگ کا کچھ حصہ تو ہمارے سے الگ کر دیجئے. تب وہ سردار لوگ سب جو ہے, وہ جو متکبر لوگ سب ہے, وہ لوگ کہیں گے ہم سب بھی تو اسی عذاب میں ہیں, ہم کو بھی تو آگ میں ہے, اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا, اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. یہ ہے جہنم میں جا کے یہاں تو بہکا دیا, لیکن وہاں جہنم میں جا کے دیکھا کہ بھائی تم ہم کو کیا کیا خواب دکھاتے تھے اور تم یہاں جہنم میں ہم کو لے آئے. تب اس کا آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کر دو. تم لوگ بڑے لوگ تھے, سردار لوگ, وہ لوگ کہے گا کہ ہم لوگ تو اپنے آگ میں جل بھول رہے ہیں اور یہی ہے, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تب وہ لوگ داروغہ جہنم جو ہے ان سے کہے گا کہ آپ ہی دعا کر دیجئے کچھ, لیکن روان فرشتوں سے جو جہنم کو کہے گا کہ اپنے رب سے دعا کر دیجئے, ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دیجیے, تخفیف کر دیجیے. وہ کہے گا جو فرشتے لوگ جو ہیں یا جہنم کے داروغہ لوگ ہیں کہ تمہارے پاس قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آتے. بینات میں کھلی نشانیوں کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, قرآن کے ساتھ نہیں آئے تھے. تب وہ کہے گا قال بلا, بلا ہاں آئے تھے. قالوا ادفعوا, وہ کہیں گے تو تم اب پکارو, جب وہ آپ کے بتا گیا تب تم سدھرے نہیں اور تب ہم کو کہتے ہو تو ہم نہیں کریں گے. تم ہی اللہ کو پکارو, تم ہی اپنا کو پکارو, اور نہ ہوگی کافروں کی پکار مگر بے سود. جو کافر ہے کتنوں اللہ کو پکارے گا تو بے فائدہ, کوئی اس کا عذاب میں کمی نہیں ہوگی. کافروں کا کچھ بھی سنا نہیں جائے گا عذاب جہنم میں. الا فی ضلال, مانے سب بے سود ہو جائے گا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ ختم ہوا. فرعونیت سب کو جہنم, اور جو مرد مومن ہے اس کو جنت, اور حکم اس میں کہ جو نیک عمل کرے گا, ایمان لائے گا, اس کو جنت ملے گا. جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا اور غیر کے حکم پر چلے گا, جس کو کوئی پاور نہ ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ تو ہر انسان کو بتایا گیا کہ دنیا جو ہے وہ ختم متاع قلیل ہے, یہ ختم ہونے والی چیز ہے, ہر کو جانا ہے, اور آخرت ہی جو ہے وہ پرماننٹ چیز ہے, وہی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دار القرار اس کو کہا گیا, وہ آرام کا گھر, وہی کرے گا جو چاہے گا, جو خواہش ہوگی سب اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اسی لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے. یہ دنیا کے پیچھے ہائیں ہائیں کر رہے ہیں, دنیا کے پیچھے, یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہے, آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو سارے منقطع ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس کو کوئی عمل کی جگہ نہیں ہے. عمل دارالعمل ہے دنیا. اسی لیے دنیا کے بارے میں کہا الدنیا مزرع الآخرہ, آخرت کی کھیتی ہے دنیا. یہی جو ہے نیک عمل, ایمان اور عمل صالح یہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کی زندگی بہتر بنائے گا, اچھا کرے گا.
चलो कुछ पूछना है किसी को पूछो। आखिरत में मजहब की मुंतकली का कोई जवाज नहीं होगा। ना आखिरत में किसको कुछ नहीं। आखिरत जिसका जहन्नम में चला गया तो चला गया। अब आखिरत में अब उसमें होता है